السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں واجد الرحمان ایڈوکیٹ، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسپیوٹ ایز ٹو اموویبل پراپرٹی سیکشن 145 پر بات کروں گا کہ آپ کس طرح 145 کے اندر کمپلینٹ کر سکتے ہیں مجسٹریٹ کو۔ جب بھی کوئی بلڈنگ کا ڈسپیوٹ ہو، کوئی فشریز ڈسپیوٹ ہو، کوئی واٹر ڈسپیوٹ ہو، کوئی راستے کا ڈسپیوٹ ہو، تو وہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہوتا ہے اس کو جب کوئی پولیس افیسر انفارمیشن دے یا کوئی دوسرا شخص جس کو بھی جو کمپلین ہوتے اپلیکیشن دے دے مجسٹریٹ کو کہ اس سے بریچ آف پیس کا خطرہ ہے، اور مجسٹریٹ جو ہے اس انفارمیشن سے مطمئن ہو جائے اور سیٹسفائی ہو جائے تو اس میں ایک آرڈر کرتا ہے، اور آرڈر اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنی جگہ سے، بلڈنگ سے، فشریز وغیرہ سے اس کے بریچ آف پیس کا خطرہ ہو تو اس میں آرڈر کرتا ہے، اور جو بھی شخص اس سے ڈسپوز کیا، اس کی ڈسپوزیشن کی گئی ہو یا اس کی ڈسپوزیشن نہ کی گئی ہو اس کو خطرہ، تو اس میں وہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے کہ آپ لوگ اس ڈسپیوٹ کو ختم کریں، یا اور اس کے لیے ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ آپ ان پرسن کورٹ میں پیش ہو جائے، یا خود پیش ہو جائے ان پرسن، یا بائی پلیڈر بھی پیش ہو سکتے ہیں۔ ڈسپیوٹ کون سے ہو سکتے ہیں؟ ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے وہ لینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، واٹر بھی ہو سکتا ہے، انکلوڈ بلڈنگس، مارکیٹس اینڈ ادر تھنگ، فشریز، کراپس اور ادر پروڈیوس آف لینڈ اینڈ دا رینٹس اور پروفٹس آف اینی سچ پراپرٹی۔ جو بھی ہو تو 145 کے اندر آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں مجسٹریٹ کو، یا کوئی پولیس افیسر بھی مجسٹریٹ کو فرسٹ کلاس کو انفارمیشن دے سکتا ہے کہ یہاں پر بریچ آف پیس کا خطرہ ہے، تو مجسٹریٹ جو اس میں پراپر آرڈر کرتا ہے کہ پولیس کو ڈائریکشن دے دے کہ وہاں پر بریچ آف پیس کو مینٹین کریں، کہ بریچ آف پیس جو ہے وہ کاز نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے او کاپی جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے، جس طرح سمن وغیرہ، نوٹسز وغیرہ کی جاتی ہے، اسی طرح اس کو یہ آرڈر کاپی، ایک کاپی دی جاتی ہے ہر دونوں پارٹیز کو، اور ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ کورٹ کے باہر اس کو افیکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انکوائری ایز ٹو پوزیشن، اس کے بعد جو ہے اس کے پوزیشن کی انکوائری کی جاتی ہے کہ کس کے پاس پوزیشن تھی اس پراپرٹی کی۔ اس میں یہاں پر ٹائٹل کی بالکل بات نہیں ہو رہی، ڈکلیریشن کی بالکل بات نہیں ہو رہی، اور ڈکلیریشن جو ہے اس کا رائٹ جو ہے، ٹائٹل جو ہے وہ سول کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ یہاں پر صرف وہ بریچ آف پیس جو کاز ہو رہا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ 145 جو ہے سی آر پی سی میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انکوائری جو ہے وہاں پر میرٹس اور کلیمز کو دیکھا جا سکتے ہیں، مجسٹریٹ اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کے کلیمز اور میرٹس کیا ہیں۔ اگر کورٹ کو نیسیسری لگے، اس کو لگے کہ یہاں پر بریچ آف پیس کو خطرہ ہے یا فردر ایویڈنس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ایک ڈیٹ فکس کرتا ہے، اور وہاں پر دونوں پارٹیز کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان پرسن یا بائی پلیڈر پیش ہو جائے اور اپنے ایویڈنس جو ہے وہ کورٹ میں پیش کریں۔ اس میں کچھ ایکسیپشن دی گئے ہیں کہ کس ٹائم اس شخص کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کو اپنے پراپرٹی سے ڈسپوز کیا گیا ہے۔ جب بھی یہ آرڈر جو ہے، جو سیکشن 145 کا آرڈر جب پاس ہوتا ہے تو اس سے اگر 2 مہینے پہلے اس پراپرٹی کی پوزیشن جو تھی اس شخص کے پاس تھی، تو اس شخص کو ایسا کنسیڈر کیا جائے کہ اس کو ڈسپوز کیا گیا ہے اپنے پراپرٹی سے۔ اور اس کے بعد دوسری ایکسیپشن جو ہے، اگر کورٹ کو لگے کہ اس تنازع سے بریچ آف پیس کا خطرہ ہے اور وہ کیس بھی پینڈنگ ہے، تو کورٹ جو ہے اس پراپرٹی کو اٹیچ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، اس میں کورٹ جو ہے اگر اس کو لگے
کہ بریچ آف پیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہاں پر بریچ آف پیس نہ ہو رہا ہو، تنازع ختم، ڈسپیوٹ ختم ہو چکا ہے، تو وہ اپنے آرڈر کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اور اس پروسیس جو پروسیس شروع ہے پروسیڈنگ، اس کو سٹے بھی کر سکتا ہے۔ اس میں دوسری 6 نمبر ایکسیپشن ہے، پارٹی ان پوزیشن ٹو ریٹین پوزیشن انٹل لیگلی ایویکیٹڈ۔ مجسٹریٹ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جب تک کسی شخص کا ٹائٹل ڈکلیئر نہ ہو، تب تک جو بھی شخص اس پراپرٹی پر قابض ہے، اور جس شخص کے پاس بھی پوزیشن ہے، اس کو اپنے پراپرٹی سے ایویکیٹ نہیں کیا جائے گا جب تک دوسرے پارٹی کا پوزیشن دوسرے پارٹی کا رائٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد سب سیکشن 7 جو ہے، when any party to any such proceeding dies، جب بھی کوئی کمپلیننٹ وغیرہ مر جائے، اس کے موت کاس ہو جائے، تو اس کے لیگل ریپریزنٹیٹیو جو ہے مجسٹریٹ اس کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد فردر انکوائری جو ہے اس کا پروسیڈنگ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے if the magistrate is appointed at any crop، اگر مجسٹریٹ کو لگے کہ یہاں پر کراپ وغیرہ جو ہے یا ادر پروڈیوس آف ڈاکومنٹ جو ہے اس کے اس پروسیڈنگ کے پروسیس میں اس کے کراپ یا ادر پروڈیوس آف ڈاکومنٹ جو ہے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو انکوائری کے سٹیج میں بھی اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ The magistrate may, if it thinks at any stage of the proceedings under this section on the application of either party, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or thing۔ جب بھی کسی بھی سٹیج پر اگر کوئی شخص مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے دے کہ اس شخص کی ایویڈنس کی ضرورت ہے، تو کورٹ جو ہے اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ کورٹ میں پیش ہو جائے، اٹینڈ ہو جائے، اور آپ اپنی شہادت جو ہے ریکارڈ کریں۔ اس میں ایک جو ہے سیکشن 146 ہے کہ اس کے انڈر آپ اٹیچمنٹ کے خلاف مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے یہ غیر قانونی ہوئی ہے، اور یہاں پر کسی بھی بریچ کا خطرہ نہ ہے، اور سیول کورٹ نے میرا رائٹ جو ہے یہ ڈکلیئر کیا ہے، یا اس میں سیول کیس جو ہے وہ سیول کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب بھی کوئی کیس جو ہے اس پہ اتھارٹیز بھی ہے، YLR 2005 پیج 241، کہ جب بھی کوئی سیول کیس جو ہے سیول کورٹ میں پینڈنگ ہو اور اس میں سٹے بھی دی گئی ہو، سٹے چل رہا ہو، تو اس میں 145 یا کوئی بھی کریمنل کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ سیول کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہ ہوا ہو۔ اسی طرح یہ سیکشن 145 جو ہے یہ بھی نہیں ہو سکتی، اگر یہ ہو تو اس کو سٹاپ کیا جائے گا، پہلے اس سیول کیس جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ سیکشن 145 میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بریچ آف پیس کو پریونٹ کرنا، اور دوسری چیز جو ہے ڈسپوزیشن، جب بھی کسی شخص کو اپنے پراپرٹی سے ڈسپوز کیا گیا ہو تو اس کو بھی وہاں پر اپنے جگہ پر اس کو واپس لا سکتے ہیں کہ اس کی ڈسپوزیشن جو ہے اس کو دوبارہ پوزیشن دی جائے۔ اس میں 145 میں جو ہے اس میں کسی کا بھی جو ڈکلیریشن ہے، کسی کا رائٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر صرف بریچ آف پیس یا کسی کو پراپرٹی سے جب ڈسپوز کیا گیا ہو اس کو واپس اس کو پوزیشن دی جا سکتی ہے۔ رائٹس جو ہے یا ٹائٹل جو ہے وہ سیول کوڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب تک سیول کوڈ نے ڈیسائیڈ نہ کیا ہو تب تک یہ جو ہے 145 آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے کیسز ہیں، میں نے خود بھی اپنے پریکٹس میں دیکھے ہیں کہ 145 میں جب کسی کا بلڈنگ کا مسئلہ ہو یا اکثر راستے کا مسئلہ ہوتا ہے، واٹر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو لوگ 145 کرتے ہیں۔ ریسنٹلی میرے ساتھ ایک کیس ہے کہ اس میں
किसी ने मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ पीस का खतरा है और इसमें एक स्टे भी है, तो उन्होंने 145 एप्लीकेशन जो उसको दी है और उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी को जो है उसको सील किया है, अटैच किया है। तो इसके खिलाफ हम जा रहे हमने एडीजे में, एडीजे 2 सेशन जज में एप्लीकेशन दिया है कि अंडर 146 और 145(7) कि आप इस आर्डर को विड्रा करें, मजिस्ट्रेट के आर्डर को सेट असाइड करें, क्योंकि उसके पास बिल्कुल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिविल केस जो है इस प्रॉपर्टी पर सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसके पास वायलार 2005 पेज 241 के अंडर इसके पास बिल्कुल पावर नहीं है कि वो क्रिमिनल केस को चलाए, क्योंकि सिविल केस जो है वो पेंडिंग है। इसी के साथ जो सेक्शन 145 था वो मैंने आप लोगों के साथ जो थोड़े कुछ मेरे पास इल्म था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।